پاکستان کی سعودی عرب کو دفاعی معاہدے کی پیشکش۔ پاکستان اور سعودی عرب میں ملکی سطح پر قربتوں اور ناقابل تسخیر دوستی میں عقیدت کا عنصر بھی شامل ہے۔ پاکستان کے قیام سے آج تک سعودیہ کے لیے پاکستان اور پاکستان کے لیے سعودی عرب لازم و ملزوم ٹھہرے ہیں، جن کی مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے، اور سب سے بڑی مثال حالیہ اسلامی فوجی اتحاد کی سربراہی پاکستان کو سونپنا ہے۔ سعودی عرب کی قیادت میں 39 اسلامی ممالک کے اتحاد کی سربراہی پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو دے کر سعودیہ نے اپنے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان نے بھی ہمیشہ سعودی عرب کو اعتماد دیا۔ اعتماد کا یہ سلسلہ بدستور آگے بڑھ رہا ہے، اور پاکستان کے وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے کہا ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اہم تعلقات کے باوجود دفاع کے میدان میں اسٹریٹجک تعاون کے معاہدے نہیں ہوئے، تاہم دفاعی تعلقات کی مضبوطی کے لیے تعاون کی تجویز پیش کرتے ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق یہ پیشکش اسلام آباد میں وزیر دفاع خرم دستگیر خان نے سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع محمد بن عبداللہ العیش سے ایک ملاقات میں کی۔ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع نے کہا کہ سعودی حکومت مسلح افواج کی تربیت کے لیے پاکستان کا تعاون چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ دونوں ممالک میں اہم تعلقات کے باوجود دفاع کے میدان میں اسٹریٹجک تعاون نہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے دفاعی تعلقات کی مضبوطی کے لیے یہ پیشکش کی ہے۔ خرم دستگیر خان نے کہا کہ اسٹریٹجک تعاون بڑھانے کے لیے دونوں ممالک میں یونیورسٹیوں کے معاہدے کو تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر سیکرٹری دفاع ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الحسن شاہ، ایڈیشنل سیکرٹری دفاع فیصل رسول لودھی اور اسلام آباد میں سعودی سفیر نواف سعید المالکی بھی اجلاس میں موجود تھے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر نے بھارت کی جانب سے سرحدوں پر خلاف ورزی کا ذکر کیا، جس کے نتیجے میں بہت سے شہری شہید ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے اس صورتحال کو روکنے کے لیے سعودی عرب کی حکومت کو اپنا سفارتی کردار ادا کرنے کو کہا۔ انہوں نے اسلامی فوجی اتحاد کے کامیاب وزارتی کانفرنس پر سعودی شہزادے کو مبارکباد کا پیغام دیا، جو کہ انسداد دہشت گردی کے خاتمے کے لیے منعقد کی گئی، اور حرمین شریفین کی حفاظت اور سالمیت کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی اس وقت امت مسلمہ کی امنگوں کا مرکز ہیں، جبکہ مصر سے بھی مسلم دنیا کو بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ عالم اسلام پر جب بھی کہیں چوٹ لگتی ہے تو اللہ کے بعد ان کی دوسری نظر پاکستان کی طرف اٹھتی ہے، اور پھر ترکی اور سعودی عرب کی جانب۔ یہ ممالک اس وقت اتحاد اور اتفاق کر لیں اور آپسی رشتے کو مضبوط کر کے اسلام اور مسلمان دشمن قوتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شروع کریں تو نہ بھارت کشمیر میں انسانیت سوزی کی جرت کرے، نہ فلسطین اور بیت المقدس سے سسکیاں اٹھیں، اور نہ ہی شام و عراق اور افغانستان و برما میں مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جائے۔ امت مسلمہ کا تحفظ اور آپس میں جوڑ رکھنا اس وقت مسلم حکمرانوں کی اولین ذمہ داری ہے۔ اس وقت ذاتی یا انفرادی مفادات کو ایک جانب رکھ کر متحد ہونے کی اشد ضرورت ہے۔ امت مسلمہ کا اتحاد اسلام اور مسلمان دشمن طاقتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔